بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ چل ہی گیا ہوگا اب تک تو کہ 295 اور پی کا ایکٹ کے تحت جو ہے محمد علی مرزا کو ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، جس کی بہت دیر سے اہل سنت والجماعت کوشش کر رہے تھے، اور موسٹلی اس میں جو قبر پرست لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے تھے۔ تو بہرحال ان تمام قبر پرستوں کو، ان تمام جو کہ مسلمان مشرک ہیں، ان سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کامیاب ہو گئے اور 295 کے تحت آپ نے ایک مقدمہ درج کرا لیا۔ باقی آپ آج تک کشمیر تو چھڑا نہیں سکے، آپ فلسطین نہیں چھڑا سکے، آپ اور تو کچھ کر نہیں سکے، مگر چلیں آپ نے ایٹ لیسٹ اپنے ایک جہلم میں رہتے ہوئے آپ نے جہاد کیا، اور آپ نے ایک بندے کو گرفتار کرا دیا جس نے بیسیکلی آپ کے باباؤں کو مارا ہوا تھا۔ تو بہت اچھا یہ کام کیا آپ لوگوں نے، بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ بس درخواست یہ تھی کہ آپ لوگوں کا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے آپ وسلم کے نام کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے خلاف فوراً آپ مقدمہ درج کرائیں اور ان کے لیے 295 کی دفعات شامل کرائیں، اور ان کو ان کی قبروں سے نکال کے پھانسی دلوائیں، کیونکہ وہ قبروں میں اپنی زندہ ہیں بقول آپ لوگوں کے۔ ان کی دنیا میں علمی موت تو علی مرزا کر چکا ہے آلریڈی، مگر یہ کہ کیونکہ آپ لوگوں کے نزدیک وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ فوراً ان کو مقدمہ درج کرائیں، کیونکہ اس سے بڑی گستاخی آج تک کسی نے بھی نہیں کری جتنی گستاخی وہ کر کے گئے ہیں۔ بلکہ میرا خیال ہے کسی کافر نے بھی آج تک وہ گستاخی نہیں کری ہوگی جو گستاخی آپ کے روحانی ابے کر کے گئے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً سے بیشتر ان کے خلاف مقدمہ درج کرا کے ان کو سزا دلوائیے، تاکہ اس فساد کا جس کو ہائی لائٹ کر کر کے علی مرزا فساد کرواتا ہے، تو اس فساد کو سب سے پہلے آپ پھانسی دلوائیں، تاکہ پھر علی مرزا کو بھی ایٹ لیسٹ سزا دلوانے کا کوئی فائدہ ہو، ورنہ فائدہ ہوگا نہیں، کل کو علی مرزا جیسا کوئی اور بندہ اڑ جائے گا اس کی ویڈیوز دیکھ کے۔ کیونکہ دیکھیں علی مرزا تو آج اریسٹ ہو گیا، مائٹی پاسبل اس کو عدالت سزا دے دے، اور اگر عدالت سزا نہیں بھی دیتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل کو وہ باہر آئے گا 295 سڑک پہ کوئی نہ کوئی اس کے لگا دے گا، کیونکہ بہت سارے ایسے شیطانی بابے ہیں جو کہ جن کی ویڈیو میں نے کل دیکھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے فتویٰ صادر کیا ہے علی مرزا کے خلاف۔ میں نام لینا نہیں چاہوں گا، آپ کو پتہ ہی ہے، اتنے گندے آدمی کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا میں اپنے منہ سے۔ تو بہرحال شیطان کہنا ہی میرے خیال سے کائنڈ آف انف ہوگا، مگر چلیں بہرحال۔ تو حالانکہ میرا خیال ہے شیطان سے بھی اگر کوئی بدتر ہوتا تو وہی ہوتا، مگر چلیں ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ ہم شیطان کہہ کے اس کو مخاطب کر لیتے ہیں، باقی آپ خود سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس شیطان نے فتویٰ صادر فرمایا ہے، بقول اس کے فرمایا ہے، میں تو فرمایا نہیں بول رہا ہوں، اس نے بولا، میں مطلب اس کی اوقات کیا ہے کہ وہ کسی بھی فتویٰ صادر فرمائے گا، مگر بہرحال یہ لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو ان لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے، علماء کرائم جو ہیں ان سب کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو جتنی گند انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے مدارس میں اور یوٹیوب پہ اور عام پبلک میں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ تو اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے باباؤں کے خلاف کب جو ہے وہ مقدمہ کرواتے ہیں۔ اور جہاں تک بات رہی علی مرزا کی، کہ مائٹ بی پاسبل کہ کیونکہ اگر آپ نے ایف آئی آر پڑھی ہو تو ایف آئی آر میں وہ پورے الفاظ جو ہیں، پورا سینٹینس لکھا ہوا ہے کہ کرسچن کی طرف منسوب کیا گیا ہے، کرسچن کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ وسلم جو ہیں وہ ایک جھوٹے نبی ہیں، یہ کرسچنس کا جو ہے عقیدہ ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، ایف آئی آر میں بھی یہ بات کوٹ کری ہے، مگر کوٹ کروانے والا اتنا جاہل آدمی ہے، اتنا جاہل آدمی ہے کہ اس نے وہ لکھوائی بات، مگر اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بات منسوب کس سے کری ہے۔ مگر بہرحال چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے ظاہر کی بات ہے، جب جس معاشرے میں نان مسلمس کو زندہ جلا دیا جائے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، تو اس معاشرے میں اسی طرح کے جاہل لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، جب بھی یہ اس طرح کے واقعات یہاں رونما ہوتے ہیں کہ لوگوں کی زبردستی جو ہے وہ اسلام قبول کروایا جاتا ہے، لوگوں کو نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی عبادت گاہوں میں ہوتے ہیں، ان کو جلا دیا جاتا ہے، ان کی عبادت گاہوں پہ حملے کیے جاتے ہیں، تو وہ اس طرح کے ہی لوگ ہوتے ہیں، اور پھر جنون ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جن لوگوں کی پرورش جو ہے وہ یہ قبر پرست جو علماء ہیں یہ کر رہے ہیں۔ تو یہی رزلٹنٹ نکلنا تھا اس بات کا کہ اتنے جاہل لوگ ہیں۔ بہرحال ججز پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو ڈونٹ وری، انشاءاللہ پہلی پیشی پہ اس میں اڑ جانا ہے اس کیس نے، کیونکہ کہیں نہ اس ویڈیو میں ایسی بات ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے آپ دیکھ لیں اس میں ایسی بات ہے، یہ انہوں نے اپنا بغض نکالنے کی کوشش کری ہے۔ تو
میرے خیال سے حالات کے اعتبار سے بہت بہتر یہی ہے کہ فی الحال وہ جیل میں ہی رہیں، کیونکہ اگر جیل سے چھوٹ کے آ گئے تو انہوں نے سڑکوں پہ جو ہے 295C لگا دینا ہے، اس سے نقصان تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جتنا ڈیمیج آپ کے فرقوں کو دے سکتا تھا وہ مل چکا ہے۔ اب اس کو پھانسی دلوا کے آپ اپنے فرقے کے سامنے کوئی وہ تو بن جائیں گے کہ ہاں بھائی دیکھو ہم نے اس کو سزا دلوا دی، FIR کٹوا دی، یا سڑک پہ کوئی اس کو کل کو مار دے گا تو آپ اس کے نام کا مقبرہ بنا دیں گے کہ ہاں بھائی دیکھو اس بندے نے جو ہے وہ علی مرزا گستاخ کو جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ تو اس طرح کی کوششیں آپ لوگ کرتے رہیں گے مگر فائدہ کچھ نہیں ہونا اس سے، کیونکہ جو میسیج اور جو ٹیچنگز اسلام کی اس نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں اپنی ریسرچ سے، ٹھیک ہے نا، جتنے لوگوں کو وہ ریورٹ کر سکا، جتنے لوگوں کو وہ چھڑوا سکا آپ لوگوں کے چنگل سے، وہ اس نے کر لیا ہے۔ تو اب فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اب نہ ہی آپ کے وہ کلمے پڑھانے والے بابا زندہ ہو سکتے ہیں علمی طور پہ، نہ ہی جو ہے آپ کو اب اس طرح سے چندے ملیں گے، نہ اس طرح سے آپ کی دکانیں جو کہ آپ قبضے کے پلاٹوں پہ اور قبضے کی جگہوں پہ جو مساجد بنا کے ان کا نام مساجد دیتے ہیں، بیسکلی وہ آپ کی دکانیں ہوتی ہیں، تو آپ وہ اب چیز اٹین تو کبھی بھی نہیں کر سکتے، وہ تو آپ کو ایک لانگ ٹرم ڈیمیج آپ کو مل گیا ہے۔ اس طرح کے بہت سے لوگ آئے جو لانگ ٹرم ڈیمیج دے کے گئے، اب وہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، کس کو کس طرح سے مرنا ہے، کس کو کس طرح سے جانا ہے، آپ اپنی کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ بندہ بھی نڈر آدمی ہے، کل کو باہر آئے گا وہ دوبارہ سے کٹ نہیں بیٹھے گا، وہ دوبارہ سے اسی طریقے سے بات کرے گا جس طرح سے پہلے کرتا ہے۔ تو یہ کہ کر تو آپ کچھ بھی نہیں سکتے، اللہ نے چاہا فی الوقت آپ کی کامیابی ہوئی ہے، اس پہ آپ کو مبارکباد ملنی چاہیے، وہ میں نے آپ کو دی، اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں وہ سب کمنٹس میں مبارکباد پیش کریں تمام علماء کرام کو، اور جتنے لوگ کی ابھی مجرمانہ خاموشی ہے وہ بھی بہت اچھے سے نظر آ رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں ان کے ایک پولیٹیکل جو کہ ان کے خلاف بندہ بولتا ہے جو کہ ملک سے بھاگا ہوا ہے ابھی، اس کا میں کمنٹ پڑھ رہا تھا، تو اس نے بھی بولا کہ بھئی یہ معاملہ تو دینی معاملہ ہے، اس پہ تو دینی لوگ کمنٹ کریں گے، بھئی اتنا بول کے اپنی ویلاگ میں آگے بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ کراچی سے ان کے بڑے ایک ہمدرد مفتی ہیں علی مرزا کے، انہوں نے بھی جو ہے اب تک کوئی کمنٹ نہیں کیا، اور چلو مطلب نیگیٹو ہی کمنٹ کر دیتے، بولتے ہیں ہاں بھائی گستاخ ہے، مطلب کچھ تو کرتے ہیں نا، مطلب وہ نیوٹرل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ تو اس وقت ایک مجرمانہ خاموشی کر کے اپنی بیٹھے میں جو لوگ، تو وقت سب کا آئے گا، وقت آپ کا بھی آیا تھا اور وقت سب کا آئے گا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، دوبارہ آئے گا پلٹ کے۔ تو لیٹس سی، اللہ تعالیٰ محمد علی مرزا کے لیے آسانیاں فرمائے، اور ہم سب کو، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو، موجودہ نسلوں کو علماء کرائم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اپنا خیال رکھیے، اور اپنی بچوں کو تعلیم دیجیے کہ وہ قرآن کی، احادیث کی خود سے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان مدرسوں میں اور اس طرح کے علماء کرام کے پاس بھیج کے آپ ان کے لیے ان کو اس طرح کا ذہنی طور پہ مفلوج کر دیں، اس طرح کہ ہمارے آج کل کے تو نہیں مگر یہ کہ جو لوگ فی الحال علماء کرام کی جگہ بیٹھے ہیں، آئندہ آنے والی نسلیں انشاءاللہ ان کو چندے بھی نہیں دیں گی، اور اس طرح کی کوئی جہالت اب مزید پیدا نہیں ہوا کرے گی، کیونکہ بہت اچھی ٹیچنگز جو ہیں یوٹیوب پہ موجود ہیں، ان لوگوں کے ریکارڈنگ موجود ہیں جن لوگوں نے اسلام کی خدمت کری ہے، مولانا مودودی نے، انجینئر علی مرزا نے، ڈاکٹر اسرار احمد نے، اور اس طرح کے بہت سے نام ہیں۔ ایک اور نام ہے جو ابھی فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ بھی پنجاب سائڈ سے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اسی لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگ جو ہیں نا وہ قبر پرستوں کے لیے ایک موت کا سبب بن سکیں وہ، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، مجھ کو اور سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، وما علینا الا البلاغ۔